صابر صاحب، یہ پچھلے چند روز جو گزرے ہیں اسلام آباد میں، اس میں اپوزیشن کے ساتھ کون سا خان صاحب کا اتحادی ملے گا، کون سا نہیں ملے گا، بڑا کنفیوژن رہا. جیسے ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم کا لاسٹ مومنٹ تک نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہے یا حکومت کے ساتھ. یہ آخر لاسٹ مومنٹ پہ پیپلز پارٹی نے جو 18 نکاتی ایجنڈا ان کا بنا ہے اور اگریمنٹ ہوا ہے، ایسا کیا آفر کیا کہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ مل گئی؟ میرے خیال میں یہ جتنا عدم اعتماد کا یہ ایپیسوڈ اور اتحادیں بنی ہیں اور ٹوٹی ہیں، یہ جتنی بھی ہوئی، اس میں سب سے خوش آئند امر اس چیز کو قرار دے رہا ہوں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ڈیل ہوئی، اور وہ بھی مسلم لیگ نون اور جے وائی کی فیسیلیٹیشن سے، اور ایسے عالم میں کہ شہباز شریف اور مولانا ان کے گارنٹر بنے. دیکھیں، آپ خود کراچی میں رہی ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ سندھ اس وقت تک صحیح سمت میں نہیں جا سکتا کہ جب تک جس طرح اندرون سندھیوں کے پاس ہیں تو آپ کراچی کا اختیار اردو بولنے والوں کو نہ دیں. تو دوسرا ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم وہاں کی ایک کراچی اور حیدرآباد کی ایک بڑی سیاسی قوت ہے، اور بہت زیادہ سفر کیا ہے کراچی نے بھی اور دوسری قومیتوں نے بھی اور اردو بولنے والوں نے بھی، یہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے. تو یہ جو کچھ ایسے ڈیمانڈز تھے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے چند ماہ قبل مثلا بلدیاتی نظام کے حوالے سے تھا، تو نہ صرف ایم کیو ایم بلکہ پاک سرزمین پارٹی، جماعت اسلامی، ایون وہاں کی اے این پی، یہ سب یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نہیں تھی. مردم شماری کے لیے صحیح طور پہ تیار مردم شماری کے لیے تیار نہیں تھی، ملازمتوں میں کوٹے کے لحاظ سے کے لیے تیار نہیں تھی. تو اب اس کی برکت سے ظاہری بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کہ چلو عمران خان سے جان چھڑانے کی خوشی میں یا مولانا کی کوششوں سے یا شہباز شریف کی کوششوں سے، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ مان لیا. اور میں ایم کیو ایم کے جو مذاکرات کار تھے، خصوصاً خالد مقبول صدیقی صاحب اور عامر خان صاحب، انہوں نے بہت بڑا اس میں کردار ادا کیا کہ یعنی انہوں نے کوئی جلدی نہیں دکھائی، اور جب تک اپنے انہوں نے مطالبات تسلیم نہیں کروائے تو تب تک انہوں نے دستخط نہیں کیے. تو انہوں نے اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے بہت کچھ گین کیا ہے. لیکن اور اگر آگے اس پہ جا کے، ایک تو یہ ہے کہ وہ تحریری شکل میں لے آئے ہیں، زبانی وعدوں کی صورت میں نہیں آئے ہیں. نہیں، لیکن معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، زرداری صاحب تو کسی بھی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں گے نا کہ میرے وعدے کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے نا کہ بدل نہیں سکتے. تو پیپلز پارٹی کا کیا اعتبار ہے؟ دیکھیں، وعدے تو خان صاحب نے پچھلے 3.5 سال میں بہت کیے تھے ایم کیو ایم سے، پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن پورا کچھ نہیں ہوتا نہیں. لیکن ایک تو یہ کہ یہ صرف وعدہ نہیں ہے بلکہ تحریری معاہدہ ہے. آپ کے خیال میں اس سے انحراف نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اگر کرتے بھی ہے نا تو اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے مزید کمزور کریں گے نا. ایم کیو ایم کی قیادت وہ دکھا سکتی ہے کہ بھئی ہم نے کوئی اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں کیا تھا، یہ چیزیں ہم نے زرداری صاحب سے لی تھی. صحیح. دوسرا، وہ صرف 2 فریقوں کا بھی نہیں ہے بلکہ اس پہ جے وائی اور مسلم لیگ نون یا شہباز شریف جو کہ ایکسپیکٹڈ یعنی کل کے متوقع وزیر اعظم ہیں، ان کے بطور گواہ دستخط بھی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے بعد کل پیپلز پارٹی ان چیزوں کو، مثلا کل تک تو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ نہیں ہم جو بلدیاتی نظام لا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتی نا، کیونکہ اب تو انہوں نے ان کے ساتھ مان لیا ہے. مردم شماری کے بارے میں اسی طرح کی نہ تو نہیں کر سکتی، انہوں نے تو وہ مان لیا ہے. کوٹے پہ اپنے سابقہ موقف پہ اصرار تو نہیں کر سکتی. تو کل کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا، اور زرداری صاحب کے وعدوں کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا. لیکن سر دست میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے سب سے بہتر ڈیل کیا ہے، اور ابھی تک آگے جا کے وہ کیا کرتی ہے، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی دانشمندی کا ثبوت دیا ہے. اور اگر میں دونوں فریقوں سے میری یہ گزارش ہوگی کہ حکومت
بنے نہ بنے جس کی بھی فیوچر میں ہو، لیکن کراچی اور سندھ کی بہتری کے لیے ان دونوں سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، اور وہ باقی بھی جو مہاجروں کی نمائندہ جماعتیں ہیں، وہ پاک سرزمین پارٹی ہو یا باقی ہو، کہ دیکھیں سندھ کی ترقی اندرون سندھ کے نمائندہ جماعت پیپلز پارٹی اور کراچی کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، اس میں JUP بھی ہے، اس میں پاک سرزمین پارٹی بھی ہے، اس میں MQM بھی ہے، ان کے کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کے بغیر بہتر نہیں ہو سکتے، اور یہ لوگ اگر ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کریں تو میرے خیال میں کراچی اور سندھ وہ جنت بن سکتے ہیں، اور یہ کراچی اور سندھ جو پاکستان کی معاشی شاہراہ کے، تو وہ پورے پاکستان کو بھی جنت بنانے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں۔